अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजहर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली खान। दोस्तों, पिछले कोई 20 दिनों से मुझे व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे इतने कमेंट मिले हैं कि हमारा जो रिसीवर है वो हैंग हो गया। और आप दोस्तों के भी इल्म में होगा, बिल्कुल आपके नॉलेज में होगा कि जो 3510 वाला रिसीवर है, HD रिसीवर F1 F2 GoTo वाला, वो इस प्रॉब्लम का शिकार रहा है और अभी तक भी काफ़ी सारे दोस्तों के बॉक्स जो हैं वो डेड पड़े हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं कि ये फॉल्ट आया क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके नॉलेज में इजाफा करता चलूं कि हुआ कुछ ऐसे है कि जैसे ही न्यू सॉफ्टवेयर रिलीज़ हुआ था पावर वी वाला जून के लास्ट मंथ के एंड में, तो लोगों ने स्कैनिंग करना शुरू की। वर्ल्ड कप चल रहा था, तो उसी दौरान एक टेस्ट की टीपी भी चल रही थी एशिया साइड पे। जब लोगों ने ब्लैंड स्कैन किया तो उस वक्त वो टीपी भी स्कैन हुई और उस टीपी में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से वो इस बोर्ड के साथ, इस बॉक्स के साथ कंपैटिबल नहीं थी, जिसकी वजह से वो इसको हैंग करवा रही थी। और शुरू में तो पता ही नहीं चल रहा था कि मसला क्या है। कुछ हमारे कम्युनिटी में लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये बात फैलाना शुरू कर दी कि सॉफ्टवेयर सही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, सॉफ्टवेयर हमेशा से ही सही होता है और जो सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हमें टाइम से पहले सॉफ्टवेयर फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं। और हम जो है सोनी नेटवर्क या बाकी भी पावर वी वाले जो चैनल्स हैं उनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। ठीक हो गया। अब बात हो जाए वो टीपी की। ये वाली टीपी है, ये एक दूसरा बॉक्स है मेरे पास, इस पे स्कैनिंग हुई थी। तो ये जो नीचे टीपी आपको, ये चैनल था टेस्ट वाला और ये टीपी थी। और ये जो है सिर्फ इस बॉक्स को इफ़ेक्ट कर रही थी, बाकी किसी बॉक्स पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं था। ये बात अभी भी जो है समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों हो रहा था। ठीक है, टीपी में कोई वायरस वगैरह नहीं था। अगर वायरस होता, लेकिन वो वायरस वाली टीपी मशहूर हो चुकी है, ऐसा नहीं है। अगर उसमें वायरस होता तो वो बाकी बॉक्सेस को भी इफ़ेक्ट करती, क्योंकि मेरे पास और भी बॉक्स हैं। तो मैंने भी कई दफ़ा ब्लाइंड स्कैन करके देख लिया उनको ना, तो ऐसा किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं आया। तो बहरहाल आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि ये वाली जो टीपी है, ये मैंने अभी वीडियो बनाने से पहले ही सर्च की है, दोबारा मैंने ब्लाइंड स्कैन पे लगाया है। तो अभी ये टीपी आज नहीं आ रही। कल तक ये टीपी लिस्ट में आ रही थी, इस वक्त ये टीपी अवेलेबल नहीं है। और हमारे दोस्त इस वर्क पे लगे हुए थे, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। कल से, क्योंकि अब जैसे ही तकरीबन 17 जुलाई को इसका अगेन न्यू पावर वी वाला सॉफ्टवेयर आया था, तो उसके बाद भी इसी प्रैक्टिस पे हम लगे हुए थे कि ऑब्ज़र्व किया जाए कि इसमें क्या होता है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में भी जो है वही सेम प्रॉब्लम हो रहा था, ब्लाइंड स्कैन करने के बाद दोबारा रिसीवर हैंग हो रहा था। तो इस ऑब्जर्वेशन से गुजरने के बाद हमें पता चला था कि इस टीपी का फॉल्ट है, क्योंकि कुछ ओल्ड बॉक्सेस थे जिनमें न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया गया था। तो उससे हमें पता चला कि वो भी हैंग हो रहे हैं। तो उससे हमें पता चला कि सॉफ्टवेयर का इशू नहीं है और टीपी का इशू था। टीपी ऑब्जर्व भी हो गई, डायग्नोज हो गया मसला, लेकिन हमारे दोस्तों के मुंह बंद नहीं हुए। खैर, उनके नॉलेज में भी इंशाल्लाह इजाफा हो जाएगा। बहरहाल अब बात करते हैं कि इसका सलूशन क्या है। इसके सलूशन मुख्तलिफ हैं। एक तो वो रिसीवर जो मुकम्मल हैंग हो जाते हैं, बिल्कुल हैंग हो जाते हैं ऑन होने के बाद ही, उनका तो कोई सलूशन नहीं है। उनका सलूशन जस्ट ये है कि आप उसमें रीप्रोग्राम करें उसको। ठीक है। दूसरा ये है कि कुछ बॉक्सेस ऐसे हैं जो हैंग होने से, थोड़ा सा हैंग होने में टाइम लगाते हैं, लोगों पे जाते हैं। तो हम उनमें क्या कर सकते हैं कि इसमें ये HD वाला रिमोट है, इसमें टीवी रेडियो का बटन दिया हुआ है। अगर आपने ऑल चैनल स्कैन किए हुए हैं, टीवी और रेडियो वाले सारे चैनल अगर आपने स्कैन किए हुए हैं, तो आप ये टीवी रेडियो का बटन प्रेस करेंगे तो वो आपको रेडियो पे ले जाएगा।
ریڈیو پہ جانے کے بعد آپ اسے فیکٹری ڈیفالٹ کر دیں، فیکٹری ریسیٹ کر دیں، تو وہ آپ کا ریسیور دوبارہ سے صحیح ورک کرے گا۔ اب کرنا کیا ہے، ایک دفعہ آپ نے سکیننگ کر لی ایشیا سیٹ کی، تو کوشش کریں اس ٹی پی کو سکین نہ کریں، ٹی پی وائز سکین کریں، یعنی جو ٹی پیز آپ دیکھتے ہیں جو عام روٹین میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں ان ٹی پیز کا استعمال کریں، باقی ٹی پی آپ سکین ہی نہ کریں۔ ایک تو یہ سولوشن ہو گیا۔ دوسرا اس کا سولوشن یہ ہو گیا کہ اس میں چینل ڈمپ ڈالیں، چینل ڈمپ ڈالیں جس میں یہ والی ٹی پی نہ ہو۔ یہ اس کا سولوشن ہو گیا۔ اگر ریسیٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، آپ کا ریسیور ہینگ ہو چکا ہے، تو پھر آپ کو جو ہے اس کے فلیش آئی سی میں فلیش آئی سی کو ری پروگرام کرنا پڑے گا۔ اور اکثر کیسز میں ایسا ہوتا ہے اور ہوا بھی ہے، اور دوست بھی بتا رہے تھے کہ لوڈر سے یہ نہیں ہوتا، اس کو آپ کو فلیش آئی سی کو اتار کے تو ری پروگرام کرنا پڑے گا پروگرامر سے۔ اور اس کے لیے مشورہ پھر یہی ہے کہ آپ اس میں چینل ڈمپ ڈالیں، اس کو دوبارہ سے بلائنڈ سکین نہ کریں۔ تو اس کی چینل ڈمپ میں ویڈیو ڈسکرپشن کے لنک میں دے دوں گا، جس میں یہ والی ٹی پی نہیں ہے۔ باقی ایشیا سیٹ کی صرف چینلز ہیں، باقی پاک سیٹ ہو گیا، این ایس ایس ہو گیا، اس کو آپ بے شک بلائنڈ سکین کریں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، اب کچھ دوست یہ بھی میں نے سنا ہے یا کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا فلیش آئی سی ریپلیس ہوگا۔ نہیں جی، فلیش آئی سی ریپلیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی فلیش آئی سی کو آپ دوبارہ سے ایریز اور رائٹ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اکثر ہماری یہاں روٹین یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم جب مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں تو ہمارے ٹیکنیشین جو ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس فلیش آئی سی کو اتار دیتے ہیں اور اس کی جگہ نیا لگا دیتے ہیں۔ تو اصل میں انہوں نے روزی بھی کمانی ہوتی ہے، کچھ امپریشن بھی بنانا ہوتا ہے کہ ہم نے ورک کیا، آپ کا فلیش آئی سی خراب ہو گیا تھا تو ہم نے فلیش آئی سی نیو لگا دیا، لیکن اس کے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر فلیش آئی سی آپ چینج بھی کرتے ہیں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے اتارنے سے خراب ہو جاتا ہے، لیگ ٹوٹ جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ کیوں مارکیٹ میں اس وقت ون بانڈ ایزیلی اویلیبل ہے۔ ویسے تو اس میں آپ جی ڈی، مائکرونکس، زیڈ ٹی آئی بی اور بویو مائکرو، کوئی بھی اس میں جو فلیش آئی سی اوریجنل لگ کے آتی ہیں ان میں سے لگائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ لگا رہے ہیں ون بانڈ کی جب آپ چپ لگاتے ہیں تو اس میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چینل سکین نہیں ہوتے، سیٹلائٹس نظر نہیں آتی، یا ڈائزیک کی پرابلم آتی ہے، ڈائزیک کی سلیکشن نہیں ہوتی، تو اس کا حل یہ ہوتا ہے اس میں آپ چینل ڈمپ ڈالیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور فلیش آئی سی نہیں ہے اور ون بانڈ کی آپ لگا رہے ہیں تو آپ اس میں چینل ڈمپ ڈال دیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا سلوشن تھا۔ ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے دوست ایسے بھی ہیں جو مجھے کافی دوستوں نے کہا بھی ہے، شاید آزاد کشمیر والی سائڈ پہ کچھ زیادہ دوست ہیں، مظفر آباد والی سائڈ پہ، وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں کوئی ٹیکنیشین مکینک نہیں ہے۔ تو ان کے لیے کیا سلوشن ہے؟ ان کے لیے سلوشن یہ ہے میرے بھائی کہ یہ جو فلیش آئی سی ہے آپ کہیں سے بھی منگوا لیں۔ تو ان کو کوئی آپ کا دوست ہے، کوئی جاننے والا ہے جن کے پاس پروگرامر کی فیسلٹی ہے، فلیش آئی سی اویلیبل ہیں، ان سے آپ پروگرام شدہ فلیش آئی سی منگوا لیں۔ اور یہ میں جنرل سا آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی بھی ریسیور کا اگر آپ کا فلیش آئی سی کا پرابلم ہوتا ہے، سافٹ ویئر کا پرابلم ہوتا ہے، آپ سے فلیش آئی سی گم ہو گیا ہے، لیگ ٹوٹ گئی ہے، اس کی کچھ بھی ہو رہا ہے، تو آپ یہ والا پروسیجر جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں، کسی دوست سے منگوا لیں اور پھر چلے جائیں موبائل شاپ پہ، کیونکہ موبائل شاپ تو ہر جگہ ہے، تقریباً ہر سٹی میں، ہر گاؤں میں موبائل شاپ والے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس چلے جائیں، وہ آئی سی لے جائیں اور یہ بورڈ نکال کے لے جائیں، پورا ریسیور لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پھر وہ آپ سے چارجز زیادہ لیں گے۔ صرف بورڈ نکال کے جب آپ لے کے جائیں گے تو ان سے آپ نے یہی کہنا ہے کہ یہ والا فلیش آئی سی اتار دیں اور اس کی جگہ جو ہے نیو فلیش آئی سی جو آپ کے پاس ہے وہ والا لگا دیں، تو آپ کا مسئلہ اس سے حل ہو جائے گا۔ اگر کوئی آپ کا دوست ایسا نہیں ہے جو فلیش آئی سی آپ کو ریڈ اینڈ رائٹ کر کے نہیں دے سکتا، یا کچھ کوریئر اگر آپ کروا سکتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ایک لنک دوں گا، شاپ کیپر ہیں یہاں پہ، ان کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے اور ان کے پاس نیو فلیش آئی سی بھی ہوتے ہیں، تو ان کا نمبر میں دے دوں گا۔ اگر آپ ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ فلاں ریسیور کا سافٹ ویئر ہمیں چاہیے تو وہ آپ کو یہاں سے فلیش آئی سی پروگرام کر کے بھجوا دیں گے کوریئر کے تھرو، جیسے بھی مناسب رہے گا یا جیسے بھی آپ دوستوں کی سیٹلمنٹ ہوگی۔
تو اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا، ایک تو جو وائرس والی بات ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی اس کو کلیئر کرنا تھا کہ وائرس کوئی نہیں ہے۔ اب جو لیٹسٹ اس کا سافٹ ویئر چل رہا ہے، ابھی وہ ٹی پی جب سے ریموو ہوئی ہے، آج تقریباً یہ صبح سے سکیننگ کی تھی، بلائنڈ سکین کیا تھا اور اس کے بعد سارا دن چلا کے رکھا ہے تو ریسیور ہینگ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب پھر یہ کنفرم بھی ہو گیا کہ اسی ٹی پی کا فالٹ تھا۔ تو ابھی یہ امید ہے ٹی پی کا فالٹ نہیں آئے گا۔ اگر دوبارہ سے یہ ٹی پی آ جاتی ہے تو پھر آپ نے وہی پروسیجر سارے اپنانے ہیں جو میں نے آپ سے کہے ہیں۔ تو آپ دوستوں کے نالج میں اضافہ کرنا تھا، کچھ کلیئر بھی کرنا تھا، اور ان دوستوں کا اسپیشل تھینکس جو سافٹ ویئر موڈیفائڈ کرتے ہیں یا ہم تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ کمپنیاں سافٹ ویئر بہت لیٹ نکالتی ہیں، تو وہ دوست ہمارے بہت ایکٹیو ہیں اور ورک کر رہے ہیں اس پہ، جو بہت جلدی ہم تک سافٹ ویئر پہنچا دیتے ہیں اور ہم ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کے نالج میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ اور کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کو ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر ورژن کا پتہ نہیں چلتا۔ سافٹ ویئر ورژن تو آپ کے باکس میں ہوتا ہے، وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کی انفو، اور ہارڈ ویئر ورژن جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ALI 3510C S15073، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، S15065 بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان میں جو ہے ڈم فائل ہو جاتی ہے، کچھ ڈی والے کچھ بورڈ ہوتے ہیں ان کا سائڈ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اوورال اگر دیکھا جائے تو 3510C سے GX 6605 جو 203 سافٹ ویئر سیریل میں آ رہا ہے، ورژن میں آ رہا ہے، وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ بے شک اس کی چھوٹی فلیش آئی سی چھوٹی لگی ہوئی ہے، مین سسٹم آئی سی فلیش آئی سی، لیکن وہ اس سے کافی بہتر ہے، اس کی کوئی کمپلینٹ نہیں ہے۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔